شاہ رحمت کی بیوی شازمہ کو شاہ رحمت سے نفرت تھی۔ اس کی وجہ کوئی روایتی سا قصہ نہیں تھا کہ اس کا شادی سے پہلے کسی سے عشق چل رہا ہو اور شاہ رحمت اپنی دولت اور رسوخ کے بل پر اسے بیاہ لایا ہو۔ وہ شاہ رحمت کو شادی سے پہلے جانتی تک نہیں تھی۔ اسے اتنا تو پتا تھا کہ پیروں کا کوئی خاندان ہے جو سیاست بھی کرتا ہے، اور بس۔ یہ رشتہ اس کی ماں کی ایک ایسی خالہ زاد نے کروایا تھا جو مدتوں سے اپنے خاندان سمیت شاہ رحمت کے پردادا اور صاحب مزار کے حلقہ ارادت میں شامل تھی۔ اسے پیروں کے خاندان کی بہو بنتے وقت یہ خدشہ ضرور تھا کہ وہاں سخت شرعی قسم کے ماحول میں کیسے رہے گی، کیونکہ وہ شادی سے پہلے جینز پہن کر برگر کھانے والی لڑکیوں میں شمار ہوتی تھی۔ لیکن اس کے سب خدشات شادی کے تیسرے دن ہی بے بنیاد ثابت ہوئے، جب اس نے شاہ رحمت اور شاہ کفایت کو اکٹھے بیٹھے شراب پیتے دیکھا۔ شراب اس کا باپ بھی پیتا تھا، لیکن وہ سیدھا سادہ سا بیوروکریٹ تھا، جو دن میں تھا وہی رات میں تھا۔ یہاں کا باوا آدم یوں نرارا تھا کہ صبح ہوتے ہی دونوں بھائی لمبے سیاہ چوغے پہنے اور سروں پر جوکروں جیسی ٹوپیاں رکھے مزار کے قریب بیٹھے بیماروں پر پتہ نہیں کیا کیا پڑھ کر پھونکتے تھے، پانی دم کر کے دیتے تھے اور بدراہ لوگوں کو رشد و ہدایت کی تلقین کیا کرتے تھے۔ پھر وہ ایک بچے کی ماں بن گئی اور اس نے اپنا وقت اپنے بچے کے لیے وقف کر دیا۔ شاہ رحمت کبھی کبھی اس سے جسمانی طور پر رجوع کر لیا کرتا تھا، ورنہ اس کا زیادہ تر وقت اپنی مصروفیات میں ہی گزرتا تھا۔ شازمہ کو کبھی کبھی حیرت ہوتی تھی کہ اس دیہاتی علاقے میں رہنے والا اس کا پیر شوہر شہری لوگوں میں کس قدر مقبول تھا۔ حکومتی لوگ تو اس کے پاس آتے جاتے ہی تھے، بیوروکریسی میں کسی کا کوئی مسئلہ ہوتا وہ بھاگا شاہ رحمت کے پاس آتا، اس کے دامن میں پناہ لیتا اور اس کا کام بھی ہو جاتا۔ اس میں شاہ رحمت کی کسی کرامت کا شمع برابر بھی حصہ نہیں تھا۔ اس کے کام کرنے کا انداز بڑا سادہ تھا۔ وہ وزیروں سے سیکریٹریوں کی سفارش اور سیکریٹریوں سے جوائنٹ سیکریٹریوں کی سفارش اور گورنر سے چیف منسٹر کی سفارش اور چیف منسٹر کی برسر اقتدار پارٹی کے لوگوں سے سفارش کے اصول پر کاربند تھا، اور اس سلسلے کو یوں چلاتا تھا کہ اس کے حمام میں سبھی ننگے تھے۔ پھر ایک اور سلسلہ بھی تھا۔ وہ اپنے قریب ہونے والوں کی زندگیوں کے جنسی مشاغل بھی اپنی مٹھی میں رکھتا تھا۔ وہ یہ سب اتنی رازداری اور چابک دستی سے کرتا تھا کہ دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی تھی۔ شازمہ کا تعلق گھر کے اس حصے سے نہیں تھا جس میں لالہ کو رکھا گیا تھا، اور نہ ہی اسے اس وقت تک علم ہو سکا تھا جب تک چھیموں نے شاہ رحمت کے زخمی ہونے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ پھر سارے معاملات شاہ رحمت کے چھوٹے بھائی شاہ کفایت کے ہاتھ میں تھے، اور شازمہ کو یقین تھا کہ وہ لالہ نامی کوئی عورت اب تک مار کر کسی گمنام جگہ دفن بھی کر چکے ہوں گے، مگر ایسا نہیں تھا۔ گلو کو لالہ کو جگانے کی ضرورت نہیں پڑی، کیونکہ وہ جب جھوپڑی میں اطلاع دینے آیا تو لالہ میلے بستر پر بیٹھی تھی اور اپنی خاک میں چکٹی ہوئی چٹیا باندھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس نے گلو کو آتے دیکھا تو دوپٹہ سر پر پھیلا لیا۔ گلو نے قریب پڑے ایک کھوکے پر بیٹھ کے کہا، خوب سوئی ہے تو، ہے نا؟ بھوک تو نہیں لگی؟ لالہ نے سر نفی میں ہلایا۔ کب جانا ہے ہم نے نورے کے پاس؟ لالہ نے گلو کو غور سے دیکھ کر کہا۔ گلو ہنسا۔ ابھی ابھی ٹیلی فون کر کے آ رہا ہوں، اس کی ڈیوٹی آج 9 بجے شروع ہوگی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ بڑی سختی کی ہے فیکٹری والوں نے۔ لالہ پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے چوٹی پشت پر ڈالی۔ گلو پھر ہنسا اور لالہ کے شانے کو تھپ تھپا کے بولا، پرواہ کیوں کرتی ہے؟ جب تجھ سے کہہ دیا ہے کہ تجھے نورے کے پاس لے چلوں گا تو بس۔
लाला वाकई परेशान थी। उसने झोंपड़ी की खुली दरजों से बाहर देखा। साए लंबे हो गए थे। थोड़ी देर में शाम का अंधेरा फैलने वाला था। लाला का दिल अचानक जोर जोर से धड़कने लगा। कहीं ये बंदा मेरे साथ कोई हाथ तो नहीं करने लगा, उसने सोचा। लेकिन फिर गुल्लू के मुस्कुराते हुए भोले भाले चेहरे को देखकर उसने अपने ख्याल की नफी कर दी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ये बदमाश होता तो मैं कितने घंटे बेखबर पड़ी सोती रही, कोई बदमाशी कर सकता था। लाला मुतमईन होकर मुस्कुराई। गुल्लू उठ खड़ा हुआ। छोकरा टैक्सी लेने गया है, मुंह हाथ धो ले। गुल्लू ने ज़्यादा बात नहीं की। लाला झोपड़ी से निकली। अब ये जगह तकरीबन सुनसान पड़ी थी। एक आध रेड़ी खड़ी थी, मगर उस पर कोई सौदा बेचने वाला या खरीदने वाला दिखाई नहीं दे रहा था। लाला ने अच्छी तरह मुंह धोया तो उसे खुद में ताजगी का एहसास होने लगा। फिर किसी रेलवे इंजन का हॉर्न सुनाई दिया और वो दुपट्टे से मुंह पोंछती लाला चौंक गई। इस आवाज़ के साथ रात के सारे वाक़यात उसके जहन में घूम गए और इनमें सबसे नुमाया शाह रहमत का खून से भरा चेहरा था। लाला ने झुरझुरी ली और उसी लम्हे गुल्लू की आवाज़ सुनाई दी, चल, टैक्सी आ गई है। लाला ने घूम के देखा, एक काली पीली पुरानी सी गाड़ी खड़ी थी और उसका ड्राइवर गले में रुमाल डाले तनदेही से अगला शीशा साफ कर रहा था। लाला को पता नहीं क्यों लम्हा भर को एहसास हुआ कि गुल्लू और ड्राइवर एक दूसरे को जानते हैं, लेकिन उसके पास इस बात को सोचने का वक्त नहीं था, क्योंकि गुल्लू ने उसे बाजू से पकड़कर अक़बी नशिस्त पर बिठा दिया था। पहली बार लाला ने उस औरत को देखा जो पहले से ही टैक्सी में बैठी हुई थी। औरत की उम्र 40 के लगभग रही होगी। सांवली रंगत स्याही माइल थी और उसके चेहरे पर सबसे नुमाया चीज़ उसके ऊपरी दांतों का खला था। वो मुस्कुराई तो लाला ने देखा कि उसका एक दांत सोने का था। लाला औरत से कदरे फासला रख कर बैठी तो अगली नशिस्त पर ड्राइवर के साथ बैठते हुए गुल्लू ने कहा, ये हमारी पड़ोसन है, रास्ते में मिल गई तो मैंने कहा हम भी घर की तरफ जा रहे हैं। गुल्लू ये बयान देकर मुतमईन हो गया और ड्राइवर के साथ ट्रैफिक को गालियां देते हुए अंदाज में बातचीत करने लगा। अभी ज़्यादा अंधेरा नहीं हुआ था, फिर भी कहीं कहीं दुकानदारों ने बत्तियां रोशन कर दी थीं। टैक्सी अब गुंजान इलाकों से बाहर निकल आई थी। गुल्लू ने एक मर्तबा लाला को घूम के देखा और हंस के बोला, मज़ा आ रहा है शहर की सैर का। लाला ने रस्मी सी मुस्कुराहट के साथ असबात में सर हिला दिया तो उसके साथ बैठी औरत ने हंस के कहा, कल इसे इस्लामाबाद की सैर कराएंगे, पिंडी में सैर का क्या मज़ा। लाला को हैरत का तीर लगा। उसने पेशानी पर बल डाल के कहा, पिंडी? ये रावलपिंडी है। इससे पहले कि गुल्लू मुड़ के जवाब देता, काली औरत ने लाला की रान में चुटकी भर के कहा, तो और क्या ये लंदन है? और ज़ोर से हंसी। लाला एकदम ही घबरा गई। उसने गुल्लू से कहा, मगर नूरा तो लाहौर में रहता है, तुमने तो कहा था कि ये लाहौर है। गुल्लू ने लाला को जवाब देने के बजाय लाला के साथ बैठी औरत से दांत किचकिचा के कहा, किसी गश्ती की बच्ची, 2 मिनट तेरी ज़बान को आराम नहीं आता। फिर लाला से मुखातिब हुआ, ये लाहौर ही है, बकवास कर रही हैं हमें। मगर उसी लम्हे लाला के अंदर की वो शक की मारी औरत बेदार हो गई कि जिसे जब से वो गुल्लू से मिली थी थपक थपक कर सुलाती रही थी। उसने चीख कर कहा, रोको गाड़ी, मैंने कहीं नहीं जाना, रोको नहीं तो मैं शोर मचा दूंगी। इस पर गुल्लू ने घूम के लाला के मुंह पर एक तमाचा मारा और साथ ही उसकी औरत ने लाला का गला पकड़ के दबाना शुरू कर दिया। लाला को लगा जैसे वो उसका गला घोंट के उसे मार देना चाहती है। लाला ने हाथ और टांगें मारना शुरू की और उसका गला काली औरत की गिरफ्त से आज़ाद हो गया। टैक्सी
اب گنجان علاقوں سے نکل آئی تھی اور نسبت ایک کھلی جگہ پر چل رہی تھی۔ لالا نے چیخنا چاہا مگر گلو نے اس کا گلا پھر دبانا شروع کر دیا۔ پھر پتہ نہیں کیسے لالا کی ایک زوردار لات دروازے پر پڑی اور دروازہ کھل گیا۔ ٹیکسی لہرائی اور ڈرائیور نے ٹیکسی سڑک کے کنارے روک دی اور تلخی سے بولا، وہ 15 دن ہوئے مجھے جیل سے آئے، یہ کیا رولا اٹھا لایا ہے؟ اس سے پہلے کہ گلو ڈرائیور کی بات کا جواب دیتا، لالا سیدھی ہوئی اور باہر نکلنے کی کوشش میں سڑک پر گر گئی۔ گلو دروازے سے نکلا اور لالا نے بھاگ کے سڑک عبور کر لی۔ چند لمحوں تک اس نے نہیں سوچا کہ وہ کدھر جا رہی ہے۔ سڑک سے اترتے ہی گھاس، درخت اور بڑے بڑے پتھر تھے۔ لالا بھاگتی رہی اور جب تھک گئی اس نے پہلی مرتبہ گھوم کے دیکھا تو وہ تنہا تھی۔ اندھیرا گہرا ہو چلا تھا۔ لالا اپنی ہانپتی ہوئی سانسوں کو سنبھالتی ایک درخت کے نیچے گڑے بڑے سے پتھر پر بیٹھ گئی۔ سانس اس کے سینے میں نہیں سما رہا تھا۔ اکبر قریشی اور نعیم 4 سال تک اکٹھے پڑھتے رہے تھے۔ اکبر قریشی کا باپ ابھی پچھلے سال ریٹائر ہوا تھا اور اب دبئی میں ایک بزنس ہاؤس چلا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ کیسے ایک ہی سیٹ پر 21 سال تک براجمان رہا تھا، اور یہ سیٹ کیا تھی؟ پیسہ بنانے والی مشین تھی۔ وہ لینڈ ڈپارٹمنٹ کی کسی شاخ کا انچارج تھا اور اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ چاہتا تو صدر ہاؤس کو بھی بیچ سکتا تھا۔ اس نے نہ صرف جوڑ توڑ سے حکومتی زمینیں اپنے دونوں ہاتھوں سے بیچی تھیں، بلکہ اپنے خاندان کے لیے بھی مناسب جگہوں پر بے نامی جائیدادیں بنائی تھیں۔ دبئی میں بھی بزنس ٹھیک ہی جا رہا تھا۔ اکبر قریشی کی ایک بہن تھی جس کی گزشتہ 9 سال میں وہ تیسری مرتبہ شادی کر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک عدیم الفرصت عورت تھی، یعنی اسے گھر میں ہر 4-6 ماہ بعد نوجوان نوکر تبدیل کرنے کی عادت تھی۔ اکبر قریشی کی ابھی گزشتہ سال ہی شادی ہوئی تھی اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ وسیع کوٹھی کے ایک حصے میں ماں سے علیحدہ رہتا تھا، کیونکہ جب بھی اس کی ماں اور بیوی کی جھڑپ ہوتی تھی، اس کی بیوی اس کی ماں کو اکبر قریشی کے سامنے نوکروں سے ناجائز تعلقات کے طعنے دیا کرتی تھی۔ اکبر قریشی کو جب نعیم کی امریکہ سے آمد اور اس شہر میں مستقل قیام کی اطلاع ملی تو وہ بہت خوش ہوا، کیونکہ نعیم کی اس سے بہت بنتی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ اتنے دولت مند باپ کی اولاد ہونے کے باوجود اکبر قریشی اس رسوخ کو رشک کی نگاہ سے دیکھا کرتا تھا جو ایک بڑے جاگیردار خاندان کا ترائے امتیاز ہوتا ہے۔ اس وقت وہ دونوں بیٹھے ڈرائنگ روم میں اس عورت کا انتظار کر رہے تھے جس کی اکبر قریشی نے راستے بھر تعریفیں کی تھیں۔ نرمین سیڑھیوں سے اتری۔ اس کی چال میں ایسی شائستگی اور وقار تھا کہ نعیم بے اختیار اٹھ کھڑا ہوا۔ اکبر قریشی نے نرمین کو فون کر کے بتا دیا تھا کہ اس کے ساتھ ایک مہمان آ رہا تھا، اس لیے نرمین نعیم کو دیکھتے ہی سمجھ گئی۔ اس نے سیڑھیاں اترتے اترتے نعیم پر ایک گہری نظر ڈالی۔ اسے نعیم پہلی نظر میں اچھا لگا تھا۔ وہ دونوں کے قریب آئی اور سامنے والے صوفے پر بیٹھتے ہوئے مسکرا کے بولی، تشریف رکھیے۔ اکبر قریشی بھی مرعوب دکھائی دے رہا تھا۔ نرمین نے گہرے سرخ اور سیاہ رنگ کی آمیزش سے بنا لباس پہن رکھا تھا جو اس کی چمپئی رنگت پر بہت اچھا لگ رہا تھا۔ ویسے کسی بھی مہمان کی آمد کا ذکر سن کر خصوصی طور پر سنورا کرتی تھی، اور اس شام کے لیے میک اپ فیروزہ سے نہیں کراتی تھی بلکہ پارلر سے کسی کو بلوایا کرتی تھی۔ نرمین کے ڈرائنگ روم کا ماحول بلا شبہ بڑا خوبصورت تھا۔ سردیوں کی آمد والی اس سنہری شام کھڑکیوں پر بھاری پردے چنتے وقت یہ اہتمام کیا گیا تھا کہ ان سے لان میں روشن بتیاں بھی دکھائی دیتی رہیں۔ آتش دان میں جلتی آگ، مدھم روشنیاں اور آتش دان کی آگ کے شعلوں کی لپٹیں جن کا سایہ کبھی کبھی نرمین کے چہرے پر پڑ کے اسے اور دلکش بنا رہا تھا۔
نرمین نے کوئی ایسی خوشبو لگا رکھی تھی کہ اس کے کمرے میں آنے کے ساتھ ہی وہ مسلسل اپنا جادو جگانے لگی تھی۔ نرمین نے مسکرا کر اکبر قریشی سے کہا، بڑے دنوں بعد آئے آپ۔ اکبر قریشی مسکرایا، شادی کر لی ہے میں نے۔ نرمین ہنسی، اوہ مبارک ہو، اپنے دوست کا تعارف نہیں کروائیں گے؟ نرمین نے گہری نظروں سے نعیم کو دیکھا جو مسلسل اسی کی طرف دیکھے جا رہا تھا۔ نعیم نے نرمین کو اپنی طرف دیکھتا پایا تو خجل ہو کے مسکرایا اور بولا، بڑی تعریف کرتا ہے یہ آپ کی، جیسا سنا تھا ویسے ہی پایا۔ میں نعیم ہوں، پہلے امریکہ میں تھا، ابھی کچھ عرصے پہلے ہی واپس آیا ہوں، اور کیا کہوں۔ بات ختم کر کے اس نے اکبر قریشی کی طرف دیکھا۔ تینوں مسکرائے۔ فیروزہ بہت اہتمام سے ایک سنہری ٹرالی گھسیٹتی کمرے میں لائی، گہری سبز بوتل کھولی اور ٹرالی نرمین کے آگے کر کے خاموشی سے چلی گئی۔ اس تمام وقفے میں سوائے بوتل کے کاک کھلنے کی آواز کے اور کچھ سنائی نہیں دیا۔ پھر نرمین نے بوتل سے تھوڑی تھوڑی شراب انڈیلی، برف کے کیوبز ڈالے اور اپنے ہاتھ سے دونوں کو ایک ایک جام دیا۔ نعیم نے گھونٹ لیا۔ بہت عمدہ شراب تھی۔ جب سے وہ امریکہ سے آیا تھا پہلی بار اتنی عمدہ شراب پی رہا تھا۔ نرمین اٹھی اور ستار اٹھا کے اس کے تار ملانے لگی۔ اس دوران دونوں اپنا آدھا آدھا جام ختم کر چکے تھے۔ نرمین نے جام پھر بھر دیے اور پھر تار ملانے لگی، اور یوں لگا جیسے وہ کچھ کھو سی گئی ہو۔ پھر وہ مسکرائی، ایک بالکل نئی چیز سناتی ہوں۔ اکبر قریشی اور نہ ہی نعیم کو موسیقی کی سمجھ تھی۔ اکبر قریشی کو تو اسے پتہ بھی نہیں تھا، لیکن رات 11 بجے جب وہ اٹھنے لگے اور اکبر قریشی کی دیکھا دیکھی نعیم نے 25,000 کا چیک میز پر ڈالا تو نعیم کو زندگی میں پہلی بار لگا کہ وہ اس چیک کے ساتھ اپنا دل بھی نرمین کے گھر چھوڑے جا رہا ہے۔